جی ہاں، صحیح سن رہے ہیں آپ. وقف بل پر سرکار کو تگڑا جھٹکا لگنے والا ہے. ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں میرے عزیز. صرف 4 منٹ کی ویڈیو، شروع کے 5 سے 7 منٹ تک یا 10 منٹ ہمارے ساتھ بنے رہنا. انشاءاللہ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرت و عافیت سے ہوں گے. پیارے ناظرین، میں آج آپ کے سامنے سلمان بھائی کی ایک بہت ہی ضروری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. اس ویڈیو کو آپ نے پلے کیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھ کر جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. آئیے آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. پہلا ویڈیو دیکھیے. اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان آپ کو سنوانے والا ہوں جو فلسطین کے لیے ہے میرے عزیزو. اگر فلسطین کے ان مظلوموں سے محبت کرتے ہیں تو ان کا بیان شروع کے 10 منٹ ان کا بیان بھی سن کے جانا. آج ہم شارٹ ویڈیو دیکھ کے گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور ہم 30 سے 35 منٹ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں نا. کوئی پیغام عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بات اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ویڈیو لوگوں کو لمبا لگتا ہے. فی الحال وقف بل کو لے کر کے یہ ہمارے ایک بہترین جاندار شاندار پترکار ہیں، ایماندار پترکار ہیں. انہوں نے کیا بتایا ہے آپ پہلے ان کی بات سنیے اور بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بھی پیغام ضرور سن کے جانا جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے میرے عزیزو آپ کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے. میرے عزیز، آج 20 اپریل ہر چاند کی 21 تاریخ ہے. پہلا ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بتائیں گے اور مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان آپ کو سنوائیں گے اور ایک کلام بھی آج ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. تھوڑی بہت آواز کھلنے لگی ہے تو 2-3 شعر ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ. پہلا وقف بل کو لے کر کے کیا جھٹکا لگا ہے سرکار کو، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. شاید یہ ویڈیو 1-2 دن پہلے کی ہے لیکن بات بڑے کام کی ہے. سنیے. وقف کاؤنسل میں ہندو سدسیہ ہو سکتے ہیں لیکن کیا آپ ہندو بورڈ میں کسی مسلمان کو سدسیہ بننے دیں گے؟ پوائنٹ کی بات. سپریم کورٹ نے سیدھا سوال پوچھ دیا سرکار سے. آج سپریم کورٹ میں وقف قانون کو چنوتی دینے والی یاچکاؤں پر سنوائی ہو رہی تھی جسے قریب 72 سانسدوں، ناگرکوں، ویکتیوں اور سنگٹھنوں نے دائر کیا ہے. اچھا. کورٹ نے کہا کہ جب قانون پاس ہوتا ہے تو ایڈمیشن کے سطر پر کورٹ قانون پر روک نہیں لگاتا، لیکن سپریم کورٹ نے آج وقف قانون کی سنوائی کے دوران سرکار سے قانونی آدھار پر جو پرشن پوچھے لگا نہیں کہ سرکار کے پاس کوئی سنتوش جنک جواب تھا. جس طرح سے سرکار سنسد کے بھیتر وشواس کے ساتھ دعویٰ کر رہی تھی اور اپنے صحیح ہونے کا پکش رکھ رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے آج انہی سوالوں کو لے کر جو وپکش کی طرف سے اٹھائے گئے تھے سرکار کو خوب گھیرا. کیندریہ وقف کاؤنسل میں ہندو سدسیوں کو لے کر چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس پی وی سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن نے سوال پوچھے. چیف جسٹس نے یہ سوال کر دیا کہ آپ بتائیے وقف کاؤنسل میں ہندوؤں کو سدسیہ بنا رہے ہیں، کیا آپ ہندو بورڈ میں مسلمانوں کو سدسیہ بنانے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں؟ پوائنٹ کی بات. جسٹس کمار نے پوچھ دیا کہ ہمیں ادھارن تو دیجئے کہ کیا تروپتی بورڈ میں بھی غیر ہندو ہیں؟ ہندوؤں کے دان قانون کے مطابق کوئی بھی باہری بورڈ کا حصہ نہیں ہو سکتا. جسٹس وشوناتھن نے پوچھا کہ ہندو ایکٹ کہتا ہے کہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی دیکھ ریکھ ہندو کرے گا. تب سولیسیٹر جنرل تشار مہتا کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی ادھارن نہیں دے رہا، جبکہ کورٹ نے صاف پوچھا کہ آپ ادھارن دیجئے کہ کیا ہندو بورڈ میں مسلمان سدسیہ ہو سکتا ہے. اسی سوال کو لے کر سنسد میں کتنی بحث ہوئی. وپکش کے سدسیوں نے بار بار پوچھا کہ قانون کا یہ کیسا پیمانہ ہے کہ مسلمانوں کی دھارمک سمپتی سے سمبندھت کاؤنسل میں 2 ہندو سدسیہ ہوں گے لیکن ہندوؤں کے مٹ مندر کے پربندھن میں کوئی دوسرے دھرم کا نہیں ہو سکتا. کیا یہ برابری کا سدھانت ہے؟ جب وہاں نہیں ہوگا تو یہاں کیوں رکھ رہے ہیں؟ ستا پکش سے دلیل دی جاتی رہی کہ وقف کر دینے کے بعد سمپتی دھارمک نہیں رہ جاتی، وقف کا معاملہ سمپتی کا ہے، دھارمک نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. یہ کہتے رہے جبکہ وپکش کہتا رہا کہ یہ دھارمک معاملہ ہے. جس طرح سے قانون ہندوؤں کے دھارمک معاملے میں ہونے چاہیے ویسا ہی قانون مسلمانوں کے دھارمک معاملے میں ہونی چاہیے. تو سرکار کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ وقف کا معاملہ دھارمک نہیں ہے. کپل سبل نے کہا کہ وقف قانون سمویدھان کے انوچھید 26 کا النگھن کرتا ہے. یہ انوچھید ہر دھارمک سمودائے کو اپنے دھارمک معاملوں کا پربندھن کرنے کی سوتنترتا دیتا ہے. تب سرکار کیسے طے کر سکتی ہے کہ وقف کیول وہی کر سکتا ہے جو پچھلے 5 سال سے اسلام کا پالن کر رہا ہے؟ راجیہ کیسے طے کر سکتا ہے؟ راجیہ کون ہے طے کرنے والا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں اور اس لیے وقف بنانے کے یوگی ہوں یا نہیں؟ اگر میں جنم سے مسلمان ہوں تو میں کیوں کروں گا؟ جو میرا پرسنل قانون ہے وہی تو لاگو ہوگا. یہ سب دلیل کپل سبل دے رہے تھے. ایک بڑا سوال اور تھا وقف بائی یوزر کا. کئی لوگ اس پہلو کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے. چیف جسٹس سنجیو کھنہ کے سوال سے یہ مسئلہ اور صاف ہوتا ہے، سرل طریقے سے ہوتا ہے. چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے پوچھا کہ وقف قانون سے وقف بائی یوزر کیوں ہٹایا گیا؟ مان لیجیے اگر کوئی مسجد 14ویں اور 15ویں صدی سے ہے، وقف کی زمین پر بنائی گئی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ریکارڈ تو ہے نہیں. ایسے میں ابھی تک کیا ہوتا تھا؟ وقف بائی یوزر کے تحت مان لیا جاتا تھا کہ مسجد ہے، 14ویں صدی سے ہے، 15ویں صدی سے ہے تو وقف کی زمین ہے.
अब अगर सरकार दावा करने लग जाए कि अब मेरी जमीन है तो क्या हो जाएगा? कोर्ट का यह सवाल था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा इससे तो गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। संसद में बहस के दौरान इस मुद्दे पर भी खूब सवाल उठे। विपक्ष के सदस्यों ने सरकार से आग्रह किया कि जगह जगह पर वक्फ की जमीन को लेकर बवाल हो जाएगा, तरह तरह के दावे होंगे, ऐसा मत कीजिए, अशांति फैल जाएगी। लेकिन सरकार ने संतोषजनक जवाब आज कोर्ट में नहीं दिया। लेकिन सरकार ने कोई भी टिकाऊ जवाब इसका नहीं दिया। मेरे अजीज, दुआ करें कि मुसलमानों के हक में जो हो बेहतरी हो। ये एक ईमानदार पत्रकार है जिनका नाम है रवीश कुमार। देखिए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता करते हैं, न्यूज़ देते हैं। मेरे अजीज, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे इंसानों को हम आपको दिखाएं, उनकी बातों से तमाम हिंदुस्तान के अंदर वीडियो जाना चाहिए। तो जो कुछ कहीं जिनके मनों में, दिलों में नफरत घोलने का काम किया जा रहा है, वो ना घुल पाए। क्योंकि जब कोई आदमी ढंग से समझाता है मेरे अजीज़ों, तो दिमाग में बात फिट होती है, बैठती है लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह। जाना मत मेरे अजीज़, बिल्कुल मत जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुने और मुफ्ती सलमान अज़हरी का अब जो मैं बयान आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ अब 10 मिनट रुके रहना। 10 मिनट अगर आपने ये बयान सुन लिया मेरे अजीज़, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फ़लस्तीनियों से जो मोहब्बत आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा मोहब्बत आपके दिल में हो जाएगी। चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, यानी मेरे यहाँ पर लड़का पैदा हुआ है, तो मैं उसका नाम क्या रखूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा अपने चचा हमज़ा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, ध्यान से सुनना। एक बेटी माहिनूर माशाल्लाह, दूसरा बेटा असद रज़ा नूरी माशाल्लाह। तो अगर अब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा अगर देगा तो मैं उसका नाम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अब अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा जान हैं जिनका नाम हमज़ा है, मैं उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम रखूँगा। और बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाअल्लाह ताला वक्त पर देखा जाएगा। लेकिन हम जो अपने बच्चों के नाम रखते हैं मेरे अजीज़, ऐसे नाम हो कि नामों की निस्बत की बरकत से भी बख्शिश हो जाती है मेरे अजीज़। चलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनिए, जाना मत मेरे अजीज़। फिर कह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, 1-1 घंटा ऐसे गुजार देते हैं, और कुछ लोगों को हमारी वीडियो लंबी लगती है, इसलिए इस मैटर को मैं आपके सामने बार बार रख रहा हूँ कि मैं कमेंट कुछ लोगों की पढ़ता हूँ। हाँ, तो ये 20, 25, 30 मिनट की, आधे घंटे की, 40 मिनट की वीडियो आपको लंबी नहीं लगनी चाहिए अजीज़। उन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आप दुआ करते रहें। और मुफ्ती साहब ने क्या पैगाम दिया आपको फ़लस्तीनियों की तरफ से मेरे अजीज़, ज़रा एक बार सुन लीजिए। आज दूर दराज बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनका इलाकाई झगड़ा है, उनके बॉर्डर का मसला होगा, जैसे हमारे लिए कश्मीर का मसला बनता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, ये बहुत पुरानी तारीख़ है। बैतुल मुक़द्दस जो खित्ता है, जिसको मस्जिद अक़सा कहा गया कुरान पाक में, जी, जहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, जिसका जिक्र साफ कुरान पाक में है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात है जिसने अपने बंदे ख़ास को एक रात मस्जिद हरम से, जो मक्का में, मस्जिद अक़सा तक का सफ़र कराया। मस्जिद अक़सा क्या है? कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी गई हैं। तो मस्जिद अक़सा ये कल परसों वाली, साल 2 साल पहले वाली या 100-200 साल पहले वाली मस्जिद का नाम नहीं है। ये इतनी पुरानी है जिसकी तारीख़ तकरीबन 4000 साल पहले की है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने से ये आबाद इलाका, और 1-2 नहीं, हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वो क़िबला रहा, और ख़ुद मुसलमानों का भी क़िबला अव्वल वही था। पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा हिजरत फरमा कर आए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बिअसत के 13 साल के बाद, यानी हुजूर के ऐलान नबुव्वत के 13 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। मक्का के 13 साल, और फिर मदीना जाने के बाद वहाँ 17 महीने, तकरीबन 1.5 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ी जाती थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके ही इबादत होती। और 17 महीने के बाद फिर वो हुक्म आया, वो भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, कि आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और आपके दिल में ये ख्याल आया कि हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाने काबा होता तो अच्छा होता। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो ख्वाहिश करते हुए आसमान की तरफ नमाज की हालत में हुजूर देख रहे थे, चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। 2 रकात हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई नमाज की हालत में, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा।
اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اور عنقریب آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے، آپ کی جس میں خوشی ہے۔ اور پھر فوراً آیت بھی نازل ہو گئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، دیر کس بات کی محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف فرما لیں۔ بیت المقدس سامنے ہے تو خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے، اور اس کے بعد باقی کی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ تو قبلہ تو جو بدلا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 17 مہینے نماز مدینے میں پڑھنے کے بعد، لیکن اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول رہا۔ بیت المقدس انبیاء اکرام کا مسکن ہے، تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام اس کے ارد گرد ہیں اللہ بیت المقدس ہے، اور وہ اس کو قرآن پاک نے ارض مقدس کہا ہے۔ ارض مقدس بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے 3 بڑے پرانے جو ادیان ہیں ان کا وہ محور و مرکز بنتا چلا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے سب کے لیے وہ مقدس ہے، محترم ہے، متبرک ہے۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے، ان کا بھی قبلہ رہا، اور عیسائی بھی اس کو اپنا مقدس اور محترم عبادت گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی وہاں قریب میں ہوئی بیت لحم میں، اور عیسائیوں کے لیے بھی وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ آسمانی مذاہب میں ایمان والے مسلمانوں کے لیے بھی وہ مقدس و متبرک ہے۔ اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج فرمائی، معراج کا سفر شروع فرمایا۔ تو اس اعتبار سے 3 بڑے ادیان جو دنیا کے ہیں ان میں یہ اختلاف کا مسئلہ آج سے نہیں رہا، برسوں سے رہا۔ چلیں اگر آج کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے یہ کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، تو میرے عزیزوں فلسطین میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں وہاں پر ہوئی، کئی جنگیں بیت المقدس کو لے کر کے۔ بیت المقدس میں پہلے یہودیوں کا غلبہ تھا، تو عیسائیوں کا بادشاہ ٹائٹس اور ہرکیولس، یہ سب بادشاہوں کے جو نام ہیں آپ تاریخ میں پڑھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والے، انہوں نے طاقت حاصل کی، غلبہ حاصل کیا۔ تو ٹائٹس جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے اتنا قتل عام کیا تھا یہودیوں کا، اتنا قتل عام کہ پورے فلسطین کی زمین خون سے بہہ رہی تھی اس زمانے میں۔ اور پھر جب یہودیوں کا غلبہ آیا تھا تو یہودیوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، کسی کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو بیت المقدس کے حصول کے لیے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں برسوں سے چلی، بہت برسوں سے۔ پھر جب وہ دور آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر مومنین کا یا مسلمانوں کا وہ غلبہ نہیں تھا۔ زمانہ بیت گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیل گئیں، مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک محاذ فلسطین فتح کرنے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھیجا گیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور وہ اسلامی لشکر جب گیا تو فلسطین کو ان لوگوں نے فتح کیا۔ فلسطین جب فتح ہوا، بیت المقدس جب حاصل کیا گیا، وہ بھی تاریخ بڑی عظیم ہے میرے عزیزوں۔ وہاں اس وقت عیسائیوں کا غلبہ تھا، یہودیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، مار دیا گیا، جیسے بھی ان کے ہر بار ہوتے تھے، جب ان کا غلبہ آیا تو ان کو مارے، ان کا غلبہ آیا تو ان کو مارے، یہ جنگیں چلتی تھی۔ پھر جب اسلام آیا تو اس زمانے میں عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا، انہوں نے حوالے کر دیا بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو حوالے کیا، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو اس وقت وہاں موجود صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور سب انتظار میں تھے کہ امیر المومنین آئیں گے تو ان کے ذریعے سے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت عمر نے خبر پاتے ہی سفر شروع فرمایا تھا، لیکن وہ کس حال میں سفر کیا تاریخ میں موجود ہے۔ وقت کا امیر المومنین جس نے محاذ پہ محاذ چھیڑ رکھے تھے اور بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر پا کر جب جانا تھا تو بہت لاؤ لشکر لے کر کے نہیں نکلے، اپنے ایک غلام اور ایک گھوڑے کے ساتھ نکلے تھے مدینہ طیبہ سے، اور وہ بھی اس حال میں نکلے تھے کہ غلام سے طے کر لیا تھا کہ 1 میل میں اس پر بیٹھوں گا، تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ یہ دونوں میں طے ہو چکا تھا۔ اس طرح سے امیر المومنین سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے تھے، بیت المقدس پہنچے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جو ہم پر یہ الزامات ہیں کہ تلوار کے زور پر علاقے حاصل کیے، تو حضرت عمر کی یہ سیرت بھی بتاؤ، یہ تاریخ بھی بتاؤ کہ فاتح قوم کس طرح سے جاتی ہے، اکڑ کر، لوگوں کو پکڑ کر نہیں۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کے فتح کے بعد فلسطین آ رہے تھے، خبر مشہور ہو گئی، عیسائی بھی مسلمان بھی جو وہاں موجود تھے سب لوگ امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ فلسطین جب قریب تھا
تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی باری رسی پکڑنے کی تھی۔ وہ رسی پکڑ کر کے وہاں قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ سوچا جو سواری پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، لوگ سب اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے لوگوں تم غلط فہمی میں ہو، سواری پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، گھوڑے کی رسی پکڑا ہوا وہ امیر المومنین، سبحان اللہ، وہ تو غلام ہے ان کا۔ کیا بات۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا اتنا بڑا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، وہ رسی پکڑ کر چل رہا ہو، کوئی غلام بیٹھا ہو؟ کہا یہی تو اسلام کا عدل ہے، فاروق اعظم کا عدل ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ راستے میں دونوں برابر کے سفر میں حصے دار ہوں گے، تھوڑا آرام تم کرو گے، تھوڑا آرام ہم کریں گے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر موجود کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بے شک۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے جب یہ دیکھا امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر پکارا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر میرے عزیزوں ہو سکتا ہے کسی کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ بیت المقدس فتح کر لیا ہے، اب ہم نے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس آ گیا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں پہلے سے موجود ہے اور بعد میں بھی کہ جس بادشاہ نے وہاں پر چڑھائی کی اور فتح کیا، غلبہ حاصل کیا، اس نے کرورتا ایسی دکھائی کہ سارے لوگوں پر یہ دھوس جمانا چاہا کہ یہ میری طاقت کا نشہ دیکھ لو، میں جب طاقت سے چڑھائی کرتا ہوں تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ سب کو جس بادشاہ نے بھی بیت المقدس پر چڑھائی کی ہے اس نے اپنا غرور اور اپنا گھمنڈ لوگوں کو دکھایا۔ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب تھے، جب بیت المقدس فتح ہونے کے بعد آئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگوں میری کوئی حیثیت نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تھی، میرے باپ مجھے مارتے تھے، جب بکریاں میں نہیں سنبھال پاتا تو روز مار کھاتا تھا، اور آج اللہ کے فضل سے پورے علاقے مصر، یمن، عراق، ایران، روم، اب یہ فلسطین، عرب، حجاز، تقریباً آج کی 6 کنٹری جس کا رقبہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پورا علاقہ آج تنہا عمر اس کو ہانک رہا ہے اور ہماری نگرانی میں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت اور یہ غلبہ عطا کیا ہے۔ ایک مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتے آ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد بیت المقدس میں تقریباً 200 سال تک اسی طرح کا معاملہ رہا، پھر ڈھیلا ہو گیا، پھر عیسائیوں کا غلبہ آیا، عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا، پھر وہ بھی 100 سال کے اوپر زمانہ بیت گیا، پھر بیت المقدس کے حصول کے لیے جگہ جگہ مسلمانوں میں بہت سارے محاذ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح بیت المقدس کا صحرا سلطان صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمایا۔ وہ ایک جرنیل تھے، اسلام کے نڈر تھے اور بہادر، عظیم بہادر، جنہوں نے عدل و مساوات تو ایسے کیے ہیں، عیسائیوں نے بھی آج اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم نے ایسا کوئی سپہ سالار دنیا میں دیکھا نہیں جیسا صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی ایک کو بھی مارا نہیں، کسی ایک کو بھی بندھک نہیں بنایا۔ بے شمار لوگ جو عیسائی تھے وہاں پر ان کو مال جائیداد جو چاہیے وہ سب دے کر کے آزاد کیا، کہا کہ صرف بیت المقدس یہ مقدس جگہ ہے، اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی میں نہیں دیکھ سکتا۔ باقی جب بیت المقدس فتح ہوا تھا صلاح الدین کے زمانے میں تو اس وقت عام اعلان تھا جس کو جو لے جانا ہے لے جائے۔ دروازوں سے سونے کے جو نقش تھے عیسائی جب بھاگ رہے تھے وہ بھی کھرچ کر کے نکال رہے تھے لے جانے کے لیے، جو ہاتھ میں آئے وہ سب، لیکن صلاح الدین نے منع کیا تھا کسی کو کچھ نہ پوچھا جائے، مال و جائیداد، دنیا کی دولت سب انہیں مبارک ہو، اللہ کا یہ مقدس گھر ہمارے حصے میں آیا۔ یہ بھی تاریخ موجود ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ فتح یابیاں یہ دور اسلام میں ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر زمانہ بیتتا گیا اور پھر یہ انہی حالات میں بحمدہ تعالیٰ تقریباً 1000 سال چل پڑے، تقریباً پورے 1000 سال بھی نہیں، لیکن جب یہ ورلڈ وار ہوئی فرسٹ، اس کے بعد پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کا دبدبہ ختم ہوا تو دوبارہ پھر یہ ساری جو دسیسہ کاری ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بے گھر تھے جو یہودی پوری دنیا میں، جن کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، انہوں نے ایک معاہدے کے تحت 4000 یہودیوں کو صرف فلسطین میں بسانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس وقت عرب بھی غیر منقسم تھا، بٹا ہوا نہیں تھا، پورا عرب ایک تھا، فلسطین، جارڈن، ملک شام، یہ سب علاقے ملے ہوئے تھے، ایک ہی خلافت کے اندر آتے تھے، خلافت عثمانیہ کے اندر۔ اس وقت صرف 4000 لوگوں کو وہاں بسانے کی اجازت لی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر 4000 لوگوں سے یہ آبادی بڑھتے ہوئے دنیا کے ہر کونے سے یہ مائیگریٹ کرنا شروع کیے، ہجرت کرنے لگ گئے، اور دھیرے 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 کرتے کرتے 1912 سے لے کر 1947 تک ان یہودیوں کی جگہ جگہ سے ہجرت ہوئی اور وہ جا کر کے اس جگہ جمع ہوئے۔ اور آج جو ایک خطہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل نام سے، حقیقت میں اسرائیل نام سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ پورا فلسطین تھا،
پورا فلسطین تھوڑے 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 علاقے میں بستے 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 ان لوگوں نے پورے علاقے کو آکیوپائی کر لیا، پورا قبضہ کیا اور اپنی ایک سلطنت بنائی، اپنا ایک ملک بنایا اور اعلان بھی کر دیا، پوری دنیا میں اعلان کیا، اپنی ایمبیسی کھولی، سفارت خانے کھولے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ فلسطین کو ایسا دبا دیا گیا، اب اس کی اپنی کوئی حکومت نہیں، اس کی اپنے کوئی اختیارات نہیں، وہ نام کے لیے ایک علاقے میں بس سمٹ گئی ہے. اور ایک چھوٹا سا علاقہ اب بچ گیا ویسٹ بینک کا اور غزہ کا، جہاں آج لڑائیاں ہو رہی ہیں، جہاں بم بارود برسائے جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا علاقہ بچا رہ گیا ہے. میرے عزیزو، یہ ایک تاریخ ہے جو میں آج آپ کو منتقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ نئے بچوں کو، نئی جنریشن کو تاریخ سے بہت کم دلچسپی ہے. یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہنے والے لوگ، آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ وراثت کے طور پر ہم نے آج تک منتقل ہوتی آئی. تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو جھگڑا ہے، وہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں سے موجود ہیں، کئی سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی سنا کر جاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی، اور ان کے مخالفین کا دھوکہ دینا، ان کے مخالفین کا ان پر حملہ کرنا ان کو کچھ نقصان نہیں دے گا، وہ ایمان پر ویسے ہی جمے رہیں گے. یہ حضور پاک کی بشارت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دمشق یا بیت المقدس کے آس پاس لوگ ہوں گے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے. اور حضور نے یہ جب گارنٹی دے دی تو پھر کہنے کی کیا بات ہے. حضور نے فرمایا قیامت تک وہ جماعت حق پر قائم رہے گی. سبحان اللہ. کسی اور کے لیے اتنی گارنٹی ملتی ہے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان کے لیے وہ ایک جماعت ایسی ہوگی قیامت تک وہ حق پر قائم رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. آج ان لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں ہم. پھر میں آپ کو ایک آیت جو شروع میں پڑھا عرض کیے دیتا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھیں گے کہ اللہ ان کو کس کھائی میں گراتا ہے، کس پلٹی وہ پلٹیں گے. وہ انجام آئے گا، کسی بھی ظالم کو چھوڑا نہیں گیا ہے. ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی. حیرت ہوتی ہے یہ دنیا آج جو نیوٹرل بنتی ہے، سیکولر بنتی ہے، ان کی زبانوں میں کیا دہی جم گیا ہے. ان چھوٹے سے بچوں کی موت پر کوئی دو جملے بولنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں. میرے عزیزو، دنیا میں کہیں کسی کی ظلمن موت ہو جائے تو ساری میڈیا چیختی ہے، چلاتی ہے. اور آج جہاں 49,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا بتائیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ جنگ جس سے چل رہی ہے اس جماعت کا تو کوئی نشانی نہیں ملتا. جس جماعت کے ساتھ، جس تحریک کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ یہودیوں کی جنگ چل رہی ہے، اس تنظیم کا کون مر رہا ہے، اس تنظیم کے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں. لیکن سویلینز جو وہاں کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان میں سے تقریباً 50,000 لوگ شہید ہو چکے، جس میں سے تقریباً 15,000 کے آس پاس تو بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ ساری باتیں دیکھ کر کے، سن کر کے. میرے عزیزوں، جگر رکھنے والا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جس کے اندر تھوڑی انسانیت باقی ہو، وہ یہ تمام مناظر کو دیکھ کر کے ویرود تو ضرور کرے. اور اگر یہ باتیں بھی ہم کو یہاں کہنے میں کسی کو ایسا لگتا ہے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. ایمان جب تک ہے ہم بولتے رہیں گے. بے شک. جہاں لوگوں کی جانیں چلی جا رہی ہوں اور تم کہتے ہو کہ یہ حالات صحیح نہیں ہو بولنے کے لیے، تو پھر ایسی بزدلی میں جی کر کے بھی مطلب نہیں، مر جانا ہی بہتر ہے. کس لیے جی رہے ہیں؟ حق کو حق نہ کہا جائے، ظلم کو ظلم نہ کہا جائے. کیا اتنے بھی زیادہ بزدلی آ گئی ہے؟ میرے عزیزو، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، مجھے پتا ہے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں بیان کر کے مطلب کیا ہے؟ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، یہاں بیان کر کے کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑی نہ وہاں جائیں گے مدد کرنے کے لیے. لیکن میرے عزیزو، فزیکلی آپ جا تو نہیں سکتے، لیکن اس سے بہت ساری عبرتیں، بہت سارے سبق تم سیکھ سکتے ہو. تم سردی بخار پر آئیں کائیں کرنے لگ جاتے ہو، جن کے گھروں پر روز بم بارود ہو، ان لوگوں کو دیکھو کبھی تو آج بھی الحمدللہ کہتے ہیں. ایک خاتون کو دیکھا جس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، 4 بیٹے شہید ہو گئے. عورتوں میں وہ بیان کر رہی ہے، بڑا بیٹا 27 سال کا، دوسرا بیٹا 25 سال کا، تیسرا 23 سال کا. اس طرح سے عمر جوانی، بھری جوانی میں جس کے 4 لڑکے شہید ہوئے. آنکھوں میں آنسو کچھ نہیں. کسی نیوز رپورٹر نے کہا کہ 4 بیٹے تیرے اتنی بھری جوانی میں مارے گئے، تجھے غم نہیں کسی بات کا؟ کیا بہترین جواب دیتی وہ خاتون، کہتی ہے جس کا ہر بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہو اسے غم کس بات کا؟ کیا بات ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے، وہ شہید ہیں اور شہید جنت میں ہو چکا ہوتا ہے، اور شہید کو اس کی موت سے پہلے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ خاتون کہتی ہے روتی اس وقت جب میرا بیٹا تاش کے پتوں پر بیٹھا ہوتا، شراب کے اڈے پر گیا ہوتا، بہک کر کے کہیں بگڑ گیا ہوتا، تو پھر دل پر افسوس ہوتا کہ میرا بیٹا راستہ بھٹک چکا ہے، میرا بیٹا عیاشی میں جا چکا ہے. لیکن جس ماں کو یہ یقین ہے کہ اس کے جیتے جی اس کا بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہے، تو پھر غم کس بات کا؟ میں تو ان کے صدقے میں دعا کرتی ہوں کہ مولا ان کے راستے مجھے بھی وہاں تک پہنچا دے. یہ ایمانی جذبہ ہے میرے عزیز، ایمانی جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دیا ہے. تمہیں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ چھوٹی مصیبتوں کو بہت بڑی بنا کر کے سمجھتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. ایسے حالات خراب ہیں آپ کے پاس. آپ کے لیے وہاں پر کل کی بات ہے
جو لوگ مدد پہنچانے کے لیے گئے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو، کہتے خرید کر کے دینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، صاف پانی پی نہیں سکتے، کھانا کھانے کے لیے دکان ہی نہیں ہے، کہاں بکے گا، کہاں سے آئے گا، بہت سارے حالات. لیکن ان قسم پرسی کے عالم میں ان کا ایمان سلامت ہے. یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا ان کے خلاف ہو تو بھی ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. موت آ جانا اس کو بگڑنا نہیں کہتے، گھر ٹوٹ جانا اس کو بگڑنا نہیں کہتے، ایمان چلا گیا تو اس کو بگڑنا کہتے ہیں. اور ان کا ایمان سلامت ہے تو سب سے بڑی دولت ان کے ساتھ ہے، سب سے بڑی دولت. آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. آج یوم القدس ہے، آج پوری دنیا یہ الوداعی جمعہ کو قدس کی حفاظت کا دن کہہ کر مناتی ہے. آپ سب اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے مانگیں کہ مولا قبلہ اول بیت المقدس کو پھر سے ہمارے حق میں عطا فرما دیں. اور اس کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مال و جائیداد، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب کھوئے، اے کریم خدا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم عطا فرما. وہاں کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لے. اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے دے، ان کی عورتوں کو سہارا دے دے.